بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے سماجی نظام پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کی بنیاد ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرے سوال پر رکھی گئی ہے، اور وہ یہ کہ معاشرے کا اصل مقصد فرد کی خدمت ہے یا فرد کا مقصد معاشرے کی خدمت؟ ذرا سوچئے، کسی بھی سوسائٹی کا، کسی بھی سماج کا حتمی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا فرد معاشرے کے لیے ہے یا معاشرہ فرد کے لیے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہر سماجی نظام کی شکل طے کرتا ہے۔ اور اسی سوال کا ایک بہت ہی گہرا اور منفرد جواب علامہ غلام احمد پرویز صاحب نے اپنی مشہور کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن میں پیش کیا ہے۔ آج ہم اسی کتاب کی روشنی میں ان کے پیش کردہ سماجی ڈھانچے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علامہ پرویز جس نظام کا خاکہ پیش کرتے ہیں اسے وہ نظام ربوبیت کا نام دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ قرآن کی سماجی تعلیمات پر مبنی ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو فرد اور معاشرے کے رشتے کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ تو یہ نظام ربوبیت آخر ہے کیا؟ بہت سادہ الفاظ میں یہ ایک ایسا سوشیو پولیٹیکل سسٹم ہے جس کا صرف اور صرف ایک ہی بنیادی مقصد ہے: ہر فرد کو، ہر انسان کو اپنی ذات، اپنی خودی کی نشوونما کے لیے مکمل اور بھرپور مواقع فراہم کرنا۔ آئیے اس کے پہلے اور سب سے اہم اصول پر بات کرتے ہیں۔ نظام ربوبیت میں ہر چیز کا مرکز فرد ہے، یعنی پورا نظام فرد کے گرد گھومتا ہے، نہ کہ فرد نظام کے گرد۔ علامہ پرویز اسے ایک جملے میں بیان کرتے ہیں: فرد ہی قدر کا مرکز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کی کامیابی کا پیمانہ اس کی عمارتیں یا اس کی فوجی طاقت نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں رہنے والے افراد کی شخصیت کتنی پروان چڑھ رہی ہے۔ اچھا، اگر فرد ہی سب کچھ ہے تو پھر معاشرے یا ریاست کا کیا کام؟ یہیں پر اس نظام کا دوسرا اہم اصول سامنے آتا ہے جو اسے باقی تمام نظاموں سے الگ کرتا ہے۔ یہاں دو بالکل مختلف سوچیں ہیں۔ ایک طرف وہ نظریہ ہے جو کہتا ہے کہ فرد معاشرے کی بڑی مشین کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، اسے اجتماعی مقاصد کے لیے قربان کیا جا سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف نظام ربوبیت ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، معاشرے کا کام ایک باغبان جیسا ہے، اس کا مقصد فرد نامی پودے کو پروان چڑھانا ہے، اس کی نشوونما کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ کھل سکے۔ تو پھر اس پورے نظام کا، اس ساری سوچ کا آخری مقصد کیا ہے؟ مقصد بہت واضح ہے: ایک ایسا ماحول بنانا جہاں ہر انسان اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو، اپنی پوٹینشل کو نہ صرف پہچانے بلکہ اسے اپنی آخری حد تک پہنچا سکے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایسے معاشرے کا جو آزاد افراد پر مشتمل ہو، جہاں ہر شخص اپنی زندگی کو بہتر تو بناتا ہے، لیکن یہ کام وہ تمام انسانوں کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کے ذریعے کرتا ہے۔ جہاں ہر کوئی خود تو آگے بڑھتا ہے لیکن دوسروں کو پیچھے دھکیل کر نہیں، بلکہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں بھی آگے بڑھنے میں مدد دے کر۔ یہ ایک دوسرے کی ترقی میں مدد کرنے کا سفر ہے۔ لیکن دیکھیں، نظریات اور فلسفے جتنے بھی خوبصورت ہوں، ان کا اصل امتحان تو عملی میدان میں ہوتا ہے نا۔ کسی بھی نظام کی اصل پرکھ یہ ہے کہ وہ حقیقی دنیا کے مسائل، خاص طور پر معاشی مسائل کو کیسے حل کرتا ہے۔ اور یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے جو یہاں پیدا ہوتا ہے۔ جیسا کہ خود علامہ پرویز نے لکھا، اس نظام کی اصل آزمائش اس کے معاشی حل میں ہے۔ تو یہ نظام معاشی میدان میں کیا مختلف کرے گا؟ یہ غربت، عدم مساوات اور استحصال جیسے مسائل سے کیسے نمٹے گا؟ اسی سوال کے ساتھ ہم آج کی اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں۔ اس اہم سوال کا جواب ہم اپنی اگلی نشست میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔